بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء، آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ قمر کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں خداوند عالم نے اول اپنی کتاب کا تعارف بھی بیان فرمایا اور بعد بیان تعارف قرآن کی جانب تمام قاریان قرآن کو ایک دعوت بھی دی گئی. تعارف قرآن یہ ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے اس قرآن کو آسان قرار دیا. اور پھر قاریان قرآن کو دعوت یہ دی گئی کہ فہل من مدکر، کہ تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. دیکھیے مختصر سا فقرہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے یقیناً بے پناہ ثواب ملتے ہیں اور بے حد اجر ہے. لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن انسانوں کی نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے. اسی لیے قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے، جو انبیاء کے قصے بیان کیے گئے، جو رسولوں کے معجزات بیان کیے گئے، جو گزری ہوئی قوموں کے حالات بیان کیے گئے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے واقعات کو پڑھنے کے بعد اس سے نصیحت حاصل کریں کہ آخر یہ جو قرآن میں قصے سنائے گئے، یہ جو قرآن میں واقعات سنائے گئے، یہ جو قرآن میں ماضی کے حالات سنائے گئے، اس کے دامن میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور کیا نصیحت ہے. تو عزیزو، جب آپ سرسری طور پہ بھی قرآن کا مطالعہ کریں گے اور خاص کر کے قرآن کے واقعات پڑھیں گے تفسیر قرآن کے ذریعے، تو قرآن میں دو نصیحتیں بہت واضح طور پر موجود ہیں، جس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک نصیحت یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد. ادھر جگہ ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو عزیزو، ایک نصیحت یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ خطائیں بخشنے والا ہے، وہ خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے. وہ ایسا رحمان الرحیم ہے کہ اس نے قرآن میں اپنی صفت قدرت بھی بیان کی ہے، اپنی صفت خلاقیت بھی بیان کی ہے، اپنی صفت رزاقیت بھی بیان کی ہے اور اپنی رحمت کی صفت کا بھی اعلان کیا ہے. مگر اس نے جب اپنی رحمت کا ذکر کیا تو ایک لفظ کے ساتھ نہیں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو لفظ آئے، رحمان اور رحیم. آپ غور کیجئے، جب اپنی رحمت کا ذکر کیا تو صرف اپنے کو رحمان نہیں کہا، رحمان اور رحیم کہا.
جب اپنی قدرت کا اعلان کیا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اپنی قدرت کے ذکر کے لیے ایک لفظ رکھا قدیر، حالانکہ وہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے، مگر جب اپنی صفت کا اعلان کیا صفت قدرت کا تو قادر و قدیر نہیں کہا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اپنے کو صرف قدیر کہا۔ جب علم کا ذکر کیا تو اپنے کو عالم و علیم نہیں کہا، صرف علیم کہا ہے۔ لیکن جب رحمت کا ذکر کیا تو رحمان اور رحیم دو لفظوں کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ نے اپنی رحمت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ گناہوں کے بعد بھی اور خطاؤں کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ایک نصیحت یہ ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر تکیہ کر کے اس کے عذاب سے بے خوف بھی نہ ہونا، اس لیے کہ جو اللہ رحمان و رحیم ہے وہی اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، وہی اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ بھائی انعامات بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتے ہیں، نعمتیں بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتی ہیں، رزق حلال اور رزق طیب بھی اللہ ہی کی جانب سے ملتا ہے، صحت و دولت بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتی ہے، مگر عذاب و عتاب بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے انسان یہ دیکھتا ہے کہ کن باتوں سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور کن باتوں میں اللہ کا انعام مل جائے گا، ویسے ہی انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کن باتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ اسباب کیا ہیں، وہ گناہ کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ تو جب آپ قرآن میں اللہ کے عذاب کے اسباب دیکھیے گا تو اللہ کے عذاب کے دو سبب بہت واضح واضح ملیں گے۔ اللہ کی جانب سے عذاب جو نازل ہوتا ہے تو اس میں ایک سبب یہ ہے کہ یا تو اللہ کا نبی بد دعا کر دے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یا تو اللہ کا نبی بد دعا کرے تو عذاب نازل ہوتا ہے، اور یا کوئی بدقسمت اپنے لیے عذاب کی مانگ رکھ دے تو عذاب نازل ہوتا ہے۔ بھائی ذرا توجہ فرمائیے گا، بھائی یا تو اللہ کا نبی بد دعا کرے تو عذاب نازل ہوگا، اور یا کوئی اپنے لیے عذاب کی ڈیمانڈ رکھ دے تو عذاب نازل ہوگا۔ آپ دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ جناب نوح نے بد دعا کی تو اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور جب غدیر میں حارث نے اپنے لیے عذاب کی مانگ کی تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو عزیزان گرامی، عام طور پر اللہ خود عذاب نہیں بھیجتا، یا تو کوئی نبی بد دعا کرے تو عذاب آئے گی، اور یا کوئی خود عذاب کی ڈیمانڈ کر لے، عذاب کو طلب کر لے، عذاب کی مانگ کر لے تو عذاب نازل ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کو اپنے بندوں پر رحم کرنا پسند ہے، غور سے سنیے گا، بندوں پر عذاب کرنا پسند نہیں، عذاب نازل کرنا پسند نہیں ہے۔ عذاب نازل کرتا ہے اللہ ہی، لیکن اسے پسند نہیں ہے کہ بندوں پر عذاب نازل کیا جائے، اسے پسند یہی ہے کہ بندوں کو معاف کیا جائے، خطاؤں کو درگزر کیا جائے، انہیں بخش دیا جائے، اسے عذاب بھیجنا پسند نہیں ہے۔ آپ اس کی دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ شریعت میں حکم نکاح بھی ہے اور شریعت میں حکم طلاق بھی ہے، مگر نکاح کرنا اللہ کو پسند ہے، طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ توجہ ہمارے یہاں بھائی طلاق کی اجازت ہے، مگر طلاق میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ طلاق اللہ کا حکم ہے لیکن طلاق دینے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ حدیثیں پڑھ لیجئے تو نکاح کے سلسلے میں تو آپ کو دسیوں حدیثیں مل جائیں گی کہ جو نکاح کرے اسے اتنا ثواب ملے گا، جو کسی غریب لڑکی کے نکاح میں مدد کر دے اسے اتنا ثواب ملے گا، جو کسی غریب لڑکے کے لیے مہر کا انتظام کر دے اسے اتنا ثواب ملے گا، جو کسی غریب لڑکی کی نکاح میں شادی میں مدد کرے اسے اتنا ثواب ملے گا۔ بھائی نکاح کے لیے تو حدیثوں پر حدیثیں ہیں کہ جو نکاح کرے اسے بھی ثواب ملے گا، جو نکاح میں مدد کرے اسے بھی ثواب ملے گا، لیکن آپ کو ایک حدیث نہ ملے گی کہ جو طلاق دے اسے اتنا ثواب اور جو طلاق دلوائے اسے اتنا ثواب۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھیں شریعت میں حکم کیا ہے کہ اگر اللہ کی جانب سے کوئی نعمت سنو تو کہو شکر للہ، کوئی اچھی چیز دیکھو کہو سبحان اللہ، کوئی ارادہ کرو کہو ماشاء اللہ۔ تو شریعت میں ادھر کی باتیں سن کے مسکرانے کا حکم نہیں ہے، کچھ بولنے کا بھی حکم ہے، اور سب سے بہتر بولنا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
توجہ فرمائیے گا، طلاق کے لیے آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی، نکاح کے لیے تو حدیثوں پہ حدیثیں موجود ہیں، ثواب پہ ثواب موجود ہے، مگر طلاق کے دامن میں ثواب نہیں ہے۔ طلاق کی اجازت دی ہے کہ اب ایسی کنڈیشن کہ سارے میل ملاپ کے راستے بند ہو گئے، اب کوئی دروازہ بھی مصالحت کا نہیں کھلا ہے، تو بالکل ورسٹ کنڈیشن میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم طلاق دے دو۔ طلاق کا اختیار دیا ہے، بہت غور سے سنیے گا، ایک اہم بات پہنچانا ہے، لیکن طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ طلاق کا اختیار و اجازت ہے، مگر طلاق دینے کے لیے اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ حکم طلاق ہے، مگر طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھائی قرآن پڑھیے، اللہ نے نبی کو حکم بھی دیے ہیں اور نبی کو اختیار بھی دیا ہے۔ حکم کہاں دیا ہے؟ جب اہل بیت کی مودت کا معاملہ آیا تو وہاں پر اختیار نہیں دیا کہ چاہے مودت کا سوال کرو چاہے نہ کرو، وہاں حکم دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ بھائی اہل بیت کی مودت کے معاملے میں حکم دیا، اختیار نہیں دیا۔ غدیر میں مولا علی کی ولایت کا معاملہ آیا تو وہاں اختیار نہیں دیا کہ چاہے تو اعلان علی کرو چاہے نہ کرو، چاہے ممبر بناؤ چاہے ممبر نہ بناؤ، چاہے علی کو ہاتھوں پر اٹھاؤ چاہے نہ اٹھاؤ، چاہے من کن تو مولا پہنچاؤ چاہے نہ پہنچاؤ۔ وہاں حکم دیا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اے میرے رسول پہنچا دیجئے علی کی ولایت، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور سنیے گا بھائی، مودت اہل بیت کا حکم دیا ہے، اختیار نہیں دیا۔ مولا علی کی ولایت پہنچانے کا حکم دیا، اختیار نہیں دیا۔ خیبر کا میدان یاد کیجئے، مولا علی کو پکارنے کا اختیار نہیں دیا کہ چاہے علی کو پکارو چاہے نہ پکارو، وہاں حکم دیا کہ نادے علین، مظہر عجائب پکارو اس علی کو جو مظہر عجائبات کا۔ تو آل محمد کی مودت کے لیے توجہ رکھیے گا، حکم دیا، اختیار نہیں۔ مولا علی کی ولایت کے لیے حکم دیا، اختیار نہیں۔ ناد علی کے لیے حکم دیا، اختیار نہیں۔ مگر جب قرآن میں طلاق کی آیت پڑھیے تو وہاں پر نبی کو حکم طلاق نہیں دیا گیا، وہاں اختیار طلاق دیا گیا کہ نبی اگر آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے تو ہم ان سے بہتر بیویاں دیں گے۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق دیجئے، وہاں کنڈیشن لگائی گئی اگر آپ طلاق دے دیں، وہاں اختیار ہے، وہاں حکم نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھئی عجیب معاملہ ہے، مودت کے لیے حکم ہے، اختیار نہیں۔ مولا علی کی ولایت کے لیے حکم ہے، اختیار نہیں۔ مولا علی کو پکارنے کے لیے حکم ہے، اختیار نہیں۔ لیکن طلاق کے لیے نبی کو حکم نہیں دیا گیا، اختیار دیا گیا۔ اب اللہ حکم کب دیتا ہے اور اختیار کب دیتا ہے؟ تو جب اللہ کی پسند سامنے آتی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے، اور جہاں بندوں کی پسند ہوتی ہے تو جو ہمارے یہاں وہاں اختیار دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب جو اللہ کو پسند ہو اس کے لیے اللہ حکم دیتا ہے، اور جو بندوں کی پسند ہو اس کے لیے اللہ اختیار دیتا ہے۔ اہل بیت کی مودت اللہ کو پسند، حکم دیا۔ مولا علی کی ولایت اللہ کو پسند، حکم دیا، مگر طلاق کے لیے حکم نہیں دیا۔ طلاق کا اختیار دے کے بتایا کہ یہ بندوں کی پسند ہے، مجھے پسند نہیں۔ کیا بتایا؟ یہ بندوں کی پسند ہے، مجھے پسند نہیں۔ اب لوگ کہتے صاحب نبی نے کسی کو طلاق کیوں نہ دی؟ ارے تو نبی بندوں کی پسند پر چلنے والے کو نہیں کہتے، اللہ کی پسند پر چلنے والے۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزوں، جیسے طلاق کا اللہ نے اختیار دیا ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں، ویسے ہی اللہ عذاب نازل کرتا ہے مگر اسے عذاب دینا پسند نہیں ہے۔ اسی لیے عذاب بھیجنے سے پہلے آگاہی دی جاتی ہے، الرٹ کیا جاتا ہے، بار بار لوگوں کے دماغوں کے دروازوں پر دستک دی جاتی ہے کہ عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، توبہ کے دروازے کھلے۔ اس سے پہلے کہ عذاب کا دروازہ کھلے توبہ کے دروازے کی طرف بڑھ جاؤ، آگاہی دی جاتی ہے۔ جیسے
آپ دیکھتے ہوں گے اکثر کہ صاحب بمبئی میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا. یہ ہائی الرٹ کیا ہے کہ صاحب طوفان آنے والا ہے، تو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، جو سمندر کے کنارے رہتے ہیں وہ پناہ ڈھونڈ لیں. تو اللہ عذاب سے پہلے بھی ہائی الرٹ جاری کرتا ہے کہ عذاب کا دروازہ کھلنے والا ہے، رحمت کا دروازہ ڈھونڈ لو. صلوات بھیجے محمد والے. بھائی جناب نوح کا دور گواہ ہے کہ جناب نوح کے زمانے میں عذاب آنے سے پہلے اللہ نے عذاب کو کتنا ڈیلے کیا، عذاب کے لیے کتنی آگاہی کی کہ دیکھو عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، جو کشتی نجات میں آئے گا اسے پناہ ملے گی، انہیں نجات ملے گی. اب جب عذاب کا دروازہ کھل گیا اور بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا اور جناب نوح کہہ رہے ہیں آجا میری کشتی میں، آجا میری کشتی میں، تو آواز لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا یہ مومن نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا یہ مسلم نہیں ہے. وہاں رشتے کا رجسٹریشن کینسل ہو گیا. سمجھایا نبیوں سے رشتہ داری کا قانون سمجھو. اگر بیٹا نبی کا نافرمان ہوگا تو بیٹا نہیں رہ جاتا، بیوی کس کھاتے میں ہے. صلوات بھیجے محمد والے. ایک صلوات ذرا آواز بلند. وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، وہ جناب نوح آواز دے رہے آجا میری کشتی میں. آواز ہے لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے. سنیے گا، میں زیادہ دیر نہیں پڑھتا ہوں لیکن یہ بات بہت قابل توجہ ہے. پھر اس کے بعد سبب بھی بتایا گیا. اگلی آیت میں بتایا گیا کہ تمہارے بیٹے کا عمل نیک نہیں ہے. جناب نوح سے کہا گیا تمہارے بیٹے کا عمل نیک نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جناب نوح کا بیٹا جو پہاڑ پر گیا، وہ یہ جو کہا گیا اس کا عمل نیک نہیں ہے، تو اس نے کون سا عمل بد کیا تھا جو کہا گیا اس کا عمل نیک نہیں؟ بھائی نوح کے بیٹے نے کیا کیا؟ جب طوفان آیا، بارش ہوئی، سیلاب آیا، موجیں آئیں، پانی کے تھپیڑے آئے، تو وہ جان بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا. تو جو نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تھا تو وہ جان بچانے کے لیے گیا تھا. وہ آپ شریعت سے پوچھئے کہ جان بچانے کی کیا اہمیت ہے، تو شریعت کہتی ہے جان بچانا واجب ہے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بھائی جان بچانا واجب ہے، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، جیسے روزہ رکھنا واجب ہے، جیسے حج کرنا واجب ہے. اچھا یہ صرف شریعت ہی نہیں کہہ رہی ہے، یہ 2020 میں جب سے یہ کووڈ کی بیماری آئی تو پوری دنیا کو معلوم ہے جان بچانے کی کتنی اہمیت ہے. اس لیے جو پردے کے قائل نہیں ہیں وہ بھی منہ چھپاتے گھوم رہے تھے، جو وضو نہیں کرتے وہ بھی ہاتھ دھو رہے تھے کہ زندگی سے ہاتھ نہ دھونا پڑے. صلوات پڑھے محمد والے. بھائی یہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اب تو رات میں 2 بجے بھی خراٹے نہیں سنائی دیتے، تو 10:30 بجے اتنی خاموشی کیسی؟ صلوات بآواز بلند. دیکھیے جب ذاکر کوئی ٹھیک ٹھاک بات پڑھے، میں بیتڑے پنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی ٹھیک ٹھاک بات کرے تو آپ تھوڑا سا رسپانس دیجئے، اس لیے کہ مولا علی کا قول ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اور یہ واٹس ایپ کا دور ہے. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی جب کسی کو میسج بھیجتے ہو تو تم کو بھی تب تک قرار نہیں آتا جب تک 2 ٹک نہ ہو جائیں، اور 2 ٹک کے بعد بھی جب تک وہ نیلے نہ ہو جائیں. اگر آپ کی خاموشی پر ہم لال پیلے ہیں تو پریشانی کی کیا بات ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو عزیزو جان بچانا کیا ہے؟ واجب. زلزلہ آئے ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، کیوں؟ حکم شریعت ہے. گھر میں آگ لگ جائے حکم شریعت ہے باہر چلے جاؤ. تو نوح کے لڑکے نے کیا کیا تھا بھائی؟ وہ بھی تو جان بچانے کے لیے پہاڑ پر گیا تھا، وہ بھی ایک عمل واجب انجام دے رہا تھا، مگر قرآن کہہ رہا ہے اس کا عمل نیک نہیں ہے. ارے بھائی وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے گیا،
مگر قرآن کہہ رہا ہے اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ مجھے بتائیے سبب کیا ہے؟ اس نے تو ایک واجب پہ عمل کیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اس کا عمل نیک نہیں ہے، تو جواب آئے گا اس نے واجب پہ عمل کیا مگر قانون کے مطابق نہیں کیا۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، قانون کیا تھا؟ تو قانون یہ بنا تھا کہ جب عذاب آئے، جب عتاب آئے، جب سیلاب آئے تو جان بچانا، مگر پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نہ بچانا، کشتی کے اندر آ کے بچانا۔ ہمارے یہاں بھائی قانون تھا کہ واجب پہ عمل کرنا مگر پہاڑ پہ جا کے نہیں، کشتی نجات کے اندر آ کے۔ تو اس نے قانون کے مطابق واجب پہ عمل نہیں کیا۔ قانون کیا تھا کہ اس واجب پہ عمل کرنا مگر کشتی نجات کے اندر آ کے۔ بھائی جان بچانا واجب ہے، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، ویسے ہی جان بچانا واجب ہے۔ اب ہم نے نبی سے کہا یا نبی اللہ، آپ نے بتایا جان بچانا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حج کرنا واجب ہے، یہ بھی تو بتائیے آپ کے اہل بیت کیا ہیں؟ آواز آئی میرے اہل بیت کشتی نجات ہیں۔ کیا بتایا بھائی؟ نبی کی حدیث ہے جو ہر فرقے کی کتاب میں ہے کہ میرے اہل بیت سفینہ نجات کی مثال ہے، جو ان میں آئے گا وہ پناہ پائے گا، نجات پائے گا، جو چھوڑ دے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو نماز پڑھنا واجب، اہل بیت کشتی نجات، روزہ رکھنا واجب، اہل بیت کشتی نجات، حج کرنا واجب، کیا سننا ہے آپ؟ اہل بیت کشتی نجات، زکوٰۃ دینا واجب، اہل بیت کشتی نجات۔ قانون کیا ہے کہ نماز پڑھنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہ پڑھنا، روزہ رکھنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہ رکھنا، حج کرنا مگر اہل بیت کو چھوڑ کے نہ کرنا۔ اس لیے کہ اگر اہل بیت کو چھوڑ کے تم نے واجبات پہ عمل کیا تو وہی حج ہوگا جو نوح کے بیٹے کا ہوا تھا۔ صلوات بھیجے محمد۔ ورنہ وہی حشر ہوگا جو جناب نوح کے بیٹے کا ہوا تھا۔ آپ نے داد بھی دے دی، آپ خوش بھی ہو گئے۔ مجھے بتائیے جناب نوح کے بیٹے کا حشر ہوا کیا تھا؟ کہا وہ غرق ہو گیا تھا، ڈوب گیا تھا۔ تو یہ تو جتنے بھی کشتی نجات سے باہر تھے سب ڈوب گئے تھے۔ دیکھیے جناب نوح کے بیٹے کے حشر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف غرق ہو گیا۔ جناب نوح کے بیٹے کے حشر کا مطلب یہ ہے کہ جناب نوح جیسا نبی کہتا پالنے والے میرا بیٹا، نبی سفارش کر رہے تھے مگر بیٹا نہیں بچا، صاحب شریعت سفارش کر رہا تھا مگر بیٹا نہیں بچا۔ سمجھایا گیا اگر اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو نبی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، اگر علی ولی اللہ چھوڑ دو گے تو محمد رسول اللہ بھی کام نہیں آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ کشتی نجات ہے۔ نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک میرا حسین سفینہ نجات ہے، ہدایت کا چراغ ہے، اور عذاب الہی کا سبب، عتاب الہی کا سبب کشتی نجات کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ اب چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اہل بیت کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو معلوم ہے جو کربلا کا واقعہ ہوا وہ مولا حسین اصلاح کے لیے نکلے، تو معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے جناب حر نے امام حسین کا دامن یوں نہیں چھوڑا تھا۔ اگر آپ دیکھیے بھائی، جب حر نے راستہ روکا اور مولا حسین نے حر کے لشکر کو پانی پلایا اور نماز کا وقت آیا تو حر کے لشکریوں نے کہا کہ حر تم ہمارے امام ہو تو ہمیں نماز پڑھاؤ۔ تو حر نے کہا میں نماز پڑھاؤں؟ میں تو خود فرزند نبی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ مگر اس وقت تک حر رہے۔ علیہ السلام کب بنے؟ سمجھیے تمسک کا مطلب کیا ہے، یہ بہت خاص بات ہے۔ مسئلہ کیا تھا بھائی؟ لفظ آتا ہے اصلاح، کہ مولا حسین کربلا کے لیے جو گئے تھے تو امت کی اصلاح کے لیے گئے تے، تو بے شک اصلاح کے لیے گئے تھے،
لیکن وہ اصلاح کاہے کی تھی جس کے لیے نکلے تھے؟ دیکھیں اصلاح کہتے ہیں درست کرنے کو، کوئی خرابی ہو اسے درست کر دیا جائے، اسے اصلاح کہتے ہیں۔ کوئی فالٹ ہو، کوئی ڈیمیج ہو، اسے صحیح کر دیا جائے، اسے اصلاح کہتے ہیں۔ تو آخر امت مسلمہ میں وہ کون سی خرابی تھی جسے دور کرنے کے لیے، جس کی اصلاح کے لیے امام حسین نکلے تھے؟ آپ کتابیں پڑھیے، کیا 17 رکعت نمازوں کے بجائے 7 رکعت نمازیں پڑھی جا رہی تھیں؟ کیا ماہ رمضان کے روزوں کو لوگوں نے رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا خانہ کعبہ کے حج کے منکر ہو گئے تھے؟ وہ فالٹ کیا تھا؟ وہ فالٹ سنیے جو میں سنا رہا ہوں، اور پھر سمجھیے امام حسین اصلاح کے لیے نکلے تھے تو کس بات کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ حر کے لشکر نے راستہ روکا، اتنے میں ابن زیاد کا ایک قاصد، خدا کی لعنت ہو اس میں، ایک ابن زیاد کا خط لے کے حر کے پاس پہنچا، تو مولا حسین کے ساتھ ان کے ایک صحابی جانثار جو کربلا میں شہید ہوئے 10 محرم کو، جن کا نام تھا جناب ابو شاہ کندی، وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے۔ ابو شاہ کندی نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ابن زیاد کا خط لے کے میسنجر بن کے قاصد بن کے آیا ہے، یہ بنی کندہ کا ہے، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی کندہ، جیسے قبیلہ بنی اسد، جیسے قبیلہ بنی ہاشم، ویسے ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنی کندہ۔ تو جناب ابو شاہ کندی نے دیکھا کہ یہ تو میرے قبیلے کا آدمی ہے، تو انہوں نے یہ سوچ کے کہ بھئی میرے قبیلے کا آدمی اور ابن زیاد کی اطاعت کر رہا ہے اور یزید کی طرفداری کر رہا ہے، وہ آگے بڑھے کہ ابھی میں اسے ڈانٹتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں۔ یہ بالکل فطری بات ہے، بھئی ہم اپنے محلے کے کسی بچے کو کسی جگہ دیکھیں اور دیکھیں وہ کوئی نازیبا حرکت کر رہا ہے تو ہم ڈانٹتے ہیں اسے کہ ہمارے محلے کا، ہماری قوم کا بچہ ہے، ہم اسے تنبیہ کرتے ہیں۔ تو اسی جذبے کے تحت جناب ابو شاہ کندی آگے بڑھے کہ ابھی اس کو ڈانٹتا ہوں، اور ابو شاہ کندی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ابن زیاد کا قاصد بنا ہے، تو یزید کی اطاعت کر رہا ہے؟ تو اس آدمی نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں۔ یہ بہت معتبر واقعہ ہے۔ اس نے کہا میں اپنے امام کی اطاعت کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کے بعد امامت کے 2 سلسلے چلے، ایک غدیر سے چلا جو من اللہ تھا، ایک ثقیفہ سے چلا جو من الناس تھا۔ بھائی ایک دور میں 2 امام، اور کوئی حیرت کی بات نہیں، قرآن پڑھیے تو قرآن بھی ذکر کر رہا ہے کہ کچھ امام وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور کچھ امام وہ ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ 2 طرح کے امام تھے، ایک من اللہ جسے اللہ نے امام بنایا ہے، ایک من الناس جنہیں لوگوں نے امام مان لیا ہے۔ اب جو مولا حسین نکلے تھے تو عقیدہ امامت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، اپنے کو امام منوانے کے لیے نہیں، امام من اللہ کون ہے یہ پہچانوانے کے لیے نکلے تھے۔ صلوات بھیجے محمد، اس کے لیے نکلے تھے کہ پہچانو۔ تمسک کا مطلب یہ ہے کہ من اللہ امام کون ہے۔ دیکھیں قرآن میں ہے کہ روز محشر ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو اس کا مطلب سب کا اپنا اپنا امام ہے۔ لفظ امام نہ ہو، جو جس کے پیچھے چلتا ہے وہ اس کو اپنا امام مانتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مسئلہ وہاں پر یہ نہیں تھا کہ وہ محروم امام تھے، وہ بھی یزید کو امام مان رہے تھے۔ مولا حسین اس کے لیے نکلے تھے کہ پہچانو من اللہ امام کون ہے، یہ اصلاح کا مقصد تھا، اور یہ اصلاح ہوئی۔ اس کے 2 ثبوت موجود ہیں۔ پہلا ثبوت جناب حر نے دیا، اور دوسرا ثبوت پسر یزید نے دیا۔ گفتگو تمام ہے۔ بھائی حر نے 10 محرم کو مولا حسین کے قدموں میں سر جھکا کے بتایا کہ میں بھی امام برحق کو پہچان گیا، اور یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کے تخت پر ٹھوکر مار کے بتایا کہ میں بھی امام من اللہ کو پہچان گیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ بس گرامی، یہ ہے اصلاح اور یہ ہے تمسک کہ من اللہ امام سے وابستہ۔ اور حر ہوئے صبح عاشورہ، رات میں دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہا حر تمہیں کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا، آج تمہارے چہرے پہ جو اضطراب ہے وہ اس سے پہلے نہیں دیکھا۔
जनाब हुर ने कहा तुम्हारे कानों पर अदावत जनाब अमीर ने पर्दे डाल दिए, तुम एक बच्ची के आलातश की सदाएं भी नहीं सुन रहे हो। देखो छोटे छोटे बच्चे हाय प्यास की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, आलातश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। का क्या इरादा है? का उजाला होने दो, हुर का इरादा भी ज़ाहिर हो जाएगा। लीजिए सुबह हुई और हुर मौला हुसैन की तरफ चले। देखिए ऐसा मेहमान आसमान की आंखों ने नहीं देखा। मेहमानों की का एक मिजाज होता है। मेहमानों का मिजाज ये होता है कि जब किसी शहर में जाते हैं तो सोचते ऐसे घर में मेहमान बनो कि जहाँ भूख लगे तो खाना मिल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए, नींद आए तो बिस्तर मिल जाए। ऐसा मेहमान आसमान की आंखों ने नहीं देखा, जो खाना छोड़ के भूख की तरफ आया, जो पानी छोड़ के प्यास की तरफ आया, जो बिस्तर छोड़ के मख्तल की तरफ आया, जो आराम छोड़ के आलाम की तरफ आया। तो अगर ऐसा मेहमान नहीं देखा गया तो फिर ऐसा मेज़बान भी नहीं देखा गया। मौला हुसैन जैसा मेज़बान कि मौला हुसैन ख़ुद मेज़बानी के लिए आगे बढ़े, हुर को खेमे के साए में बिठाया और उस खेमे में आए जिसमें नन्हे नन्हे बच्चे हाय प्यास की सदाएं बुलंद कर रहे थे, आलातश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। बीबी सकीना को करीब बुलाया, सूखे होठों पर उंगलियां फेरी, आवाज़ दी कि बेटी हमें मालूम है आप कितनी प्यासी हैं, लेकिन एक बात कहना है। का बाबा फरमाएं का देखिए बाहर हमारा मेहमान बैठा है। अरे जब तक हमारा मेहमान बैठा रहे कोई हाय प्यास के नारे न लगाए, कहीं हमारा मेहमान शर्मिंदा ना हो जाए। अल्लाह अकबर। सोचिए कि बच्चों ने अपनी प्यास के इजहार को कैसे रोका होगा। बस अजीजों आप रोने को तैयार हैं और आज सफ़र की 6 तारीख हो गई। देखिए बड़ा सख्त ज़माना है, ये वही ज़माना है कि जब चौथे इमाम से पूछा गया कि सैयद सज्जाद सबसे ज़्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, आपने फरमाया शाम अशाम अशाम, सबसे ज़्यादा मुसीबतें शाम में पड़ी। पूछने वाले ने पूछा था आका आप करबला से शाम कैसे गए? का जैसे कोई आलम रुकू में जाता है। अगर एहसास कर लिया रोने को बहुत होगा। कि आप आलम रुकू में क्यों गए? का मेरी कमर में लंगर था, लंगर में जंजीर थी, जंजीर पाँव की बेड़ी में थी और पाँव एक बेड़ी एक थी, पाँव 2 थे। का दूसरा पैर का एक मेरा एक मेरे 5वें इमाम मोहम्मद बाकिर का पाँव था। अगर मैं कमर को सीधा कर लेता मेरा बेटा ज़मीन पर गिर जाता, मैं कहूँगा आका मोहम्मद बाकिर का गिरना गवारा नहीं। अरे साहब बाबा के कले जैसे पूछिए जब अली अकबर को एड़िया रगड़ते देखा होगा। अजीज़ो आवाज़ें बुलंद हो रही, देखिए 2 आंसू, यही मकसद मजलिस है। अब सिर्फ 2 मिनट और मजलिस तमाम है। एक किताब है सोग नाम है आले मोहम्मद, मसाइब की किताब है, अजीब अजीब मसाइब दर्ज है। उसी में रवायत है कि 7वें इमाम से किसी ने कहा कि आप ये बार बार शाम का नाम क्यों लेते हैं? क्या शाम शाम शाम। इंशाअल्लाह अगर आपने तवज्जो सुन लिया तो रोने को बहुत होगा। तो चौथे इमाम ने फरमाया कि शाम में 7 मुसीबतें ऐसी पड़ी हैं कि न उससे पहले वो मुसीबतें मिली न उसके बाद। अब देखिए वो 7 मुसीबतें न मैं बयान कर सकता हूँ और न आप सुन सकते हैं। सिर्फ 3 मुसीबतें सुन लीजिए और मजलिस तमाम है। 7वें इमाम ने कहा एक मुसीबत तो ये थी कि जब हम सफ़र के महीने में मुल्क शाम में दाखिल हुए तो हर मुल्क में जब कोई दाखिल होता है तो उसका इस्तकबाल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में अगर बाहर का कोई सरबरा आता है तो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल होता है और इस्तकबाल का तरीक़ा ये होता है कि छोटे छोटे बच्चे हाथ में फूलों के गुलदस्ते लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। चौथे इमाम फरमाते जब हम मुल्क शाम में दाखिल हुए तो बच्चे हमारी तरफ भी आए मगर उनके हाथों में फूल नहीं थे, बच्चे पत्थर उठा उठा के हमारी तरफ फेंक रहे थे। पूछने वाले ने पूछा आका कोई और मुसीबत? फरमाया हमें यहूदियों के मोहल्ले में ले जाया जाता था और यहूदियों के मोहल्ले में आवाज़ लगाई जाती थी, यहूदियों तुम्हें मालूम है दरे खैबर किसने उखाड़ा था? तुम्हें मालूम है कि मरहब व अंतर को किसने पछाड़ा था? तो यहूदी कहते थे हाँ मालूम है अली ने दरे खैबर उखाड़ा था। तो आवाज़ दी जाती तुम चाहते हो कि अली से बदला लो? वो कहते थे हाँ मगर अली कहाँ? का देखो उसी अली का पोता खड़ा हुआ है। का चारों तरफ से यहूदी औरतें कपड़ों में आग लगा लगा के अल्लाह अकबर पर रोने को आमादा है। आखिरी बात सुने, मैंने अर्ज़ किया 7 मुसीबतें नहीं बयान की जाती। चौथे इमाम से पूछने वाले ने पूछा आका कोई और मुसीबत? तो इमाम ने एक मुसीबत और बयान की।
लेकिन उस मुसीबत को आपको समझना पड़ेगा। गौर से सुनिएगा, अगर वो समझ में आ गई तो यहाँ से ज़्यादा आपको घर में रोना आएगा। देखिए, एक बहुत पुराना खेल है, बहुत से जदीद खेल है और बहुत से कदीम खेल है जो हज़ारों साल से बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, बूढ़े खेलते हैं। उसी में एक खेल जो अभी भी कुछ मुल्कों में, मसलन अफ़गानिस्तान में अगर आप चाहें तो आपको वो खेल नज़र आएगा। वो खेल ये होता है कि बहुत से लोग घोड़े पर बैठ जाते हैं और उनके हाथ में लंबी लंबी नुकीली लकड़ियाँ होती हैं और फिर उनके दरमियान किसी भेड़ या बकरी को छोड़ा जाता है और वो अपने घोड़े दौड़ाते हैं और अपनी लकड़ियों की नोक से भेड़ों को, बकरियों को अपनी लकड़ियों पर बुलंद कर लेते हैं। तो जो लकड़ियों पर भेड़ या बकरी बुलंद कर लेता है उसे फातेह माना जाता है। ये जहन में रखिएगा। चौथे इमाम फरमाते, जब चलते चलते काफ़िला रुकता था तो यजीदी एक खेल खेलते थे। पूछने वाले ने पूछा, हज़रत वो खेल क्या होता था? का सरों को लाइन से ज़मीन पर सजाया जाता था। अरे शुहदा के सर ज़मीन पर रखे जाते थे, यजीदी लंबे लंबे नेज़े लेके घोड़ों पर बैठ जाते थे, घोड़े दौड़ाए जाते थे और फिर नेज़ों से सर उठाए जाते थे। अरे कोई मेरे बाबा का सर, कोई अब्बास का सर, कोई अली अकबर का सर, कोई कासिम का सर नेज़ों पर उठाता था। इमाम ने कहा, हमारे कलेजे से पूछ कि माओ के सामने औलादों के कटे हुए सर, बाप के साथ बेटे के सामने बाप का कटा हुआ सर लाया जाता था। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीना सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबि यनक़लबून। मातम हुसैन। अच्छा, ये एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के चुन्नन साहब सैयद अली वल्द मीर नन्हे साहब की रूह को इसाले सवाब करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।